مسیح یسوع کے قادر، جلالی، فتح مند اور عظیم نام میں تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں شبات شلوم۔ سبت کا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ اور سبت کا دن جو ہے وہ ایک شام سے دوسری شام تک ہوتا ہے، اور بک آف جینیسس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں، پھر صبح ہوئی اور شام ہوئی اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شام سے دوسری شام جو ہے پہلا دن کہلایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا اور اسے سبت کہا گیا۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور جو ہی سن ڈاؤن ہوتا ہے جمعے کی شام کو، تو سبت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی اگلی شام کو سن ڈاؤن ہوگا تو سبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہفتے کا پہلا دن یعنی سنڈے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بائبلی کیلنڈر ہے، اور بائبل کے مطابق یہ دن جو ہے سبت کا دن ہے آج۔ اور اگر ہم دوسرے کیلنڈر کے مطابق جو رومی کیلنڈر ہے تو اس کے مطابق تو یہ ابھی آج جمعے کا دن ہی ہے، اور رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ دن چینج ہوگا۔ چونکہ ہم مسیحی ہیں اور مسیح کو فالو کرنے والے ہیں، سو ضروری ہے کہ ہم بائبل کی طرف لوٹیں، نہ کہ ہم دنیا کی باتیں، دنیا کے خیالات، دنیا کی سوچیں، بلکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں خداوند میں بڑھتے رہنا چاہیے اور خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ بائبل مقدس کے اندر آپ دیکھیں، عہد عتیق کے اندر، عہد جدید کے اندر، کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خداوند کو قبول کیا، خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند میرے اور آپ کے لیے آیا، تو پھر ہمیں اس دعوے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کے آئین اور قوانین کو بھی ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پاک ہے، وہ خود پاک ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ سو ضروری ہے کہ ہم جب پاکیزگی میں جاتے ہیں، خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ خدا نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے وہ کام آپ نے کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کام ہمیں دن ہی دن کو کرنا ہے، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے، اور وہ رات جب آئے گی تو اس گھڑی کوئی گمان نہیں کرے گا کہ یہ کب اور کس وقت ہوگا۔ لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ جو خدا نے آپ کو وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر رہ کر خداوند کے آئین کو، قوانین کو ضرور سمجھیں اور سیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کریں یا خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ رکھیں، کہ خداوند یسوع مسیح پر سب سے پہلے ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد اقرار کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اقرار کریں گے ایمان کے ساتھ، تو پھر خدا کا پاک روح جو ہے آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا، اور آپ ڈے بائی ڈے جو ہے خدا کے آئین اور قوانین کو سیکھیں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو فیس بک پہ ہمیں لائک کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اپنی اپنی پروفائل پہ اور آڈیو میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، تو خدا ان کو بڑی برکت دے۔ میں ان کے لیے دعا گو رہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت لوگ میرے بھائی یا بہن دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو شبات شلوم، ایک دفعہ پھر سبت کا دن مبارک کہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اس سبت میں 1000 سالہ بادشاہت میں داخل کرے۔ اور جو یہ باتیں میں کرتا ہوں یہ بائبل مقدس میں ہیں، اور اگر بائبل مقدس میں نہیں ہے تو مجھے یہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ عہد عتیق کے اندر بنی اسرائیلی قوم کے لیے تھیں، اہل یہود کے لیے تھیں، اب ہم مسیحی ہو گئے ہیں اور اب ہم مسیحیوں پہ یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مسیحی ہیں اور آپ اس مسیح کے بیٹے ہیں، اس یہوشوا مشیاق کے بیٹے ہیں، اس یسوع ناصری کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی باتیں بتائیں اور ان کو سکھائیں۔ آج ہم بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بائبل کے مطابق کوشش کرتے ہیں کرنے کی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اور جو باتیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں یہ بائبل مقدس میں موجود ہیں،
اگر کوئی میرا بھائی یا بہن اگر کوئی آج پینتیکوسٹل ہے یا کوئی بھی اور ڈینومینیشن سے اگر اس کا تعلق ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جو بات میں کر رہا ہوں اگر یہ بائبل میں نہیں ہے، تو پلیز کائنڈلی اس کا ریفرنس نیچے ضرور لکھے کہ یہ بات جو آپ نے بولی ہے اس کا تعلق بائبل سے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم مکمل طور پر ہم پیدائش کی کتاب سے ملاکی تک اور متی کی انجیل سے مکاشفہ تک جب ہم بائبل مقدس کو بخوبی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوت کی کتاب جو ہے، یہ مکمل کتاب ہمیں خداوند کی طرف سے یہ تحفے کے طور پہ دی گئی ہے، تاکہ ہم اس بائبل مقدس کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے الہام کی باتیں، خدا کے کلام کی گہری اور سچی باتیں، عمیق باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کئی بار ہم پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے، اور غور نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری ضروری ہے کہ ہم خداوند خدا کی باتیں، بائبل مقدس کی باتیں ان کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں اور ان کو جانیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے، جو خداوند کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، تورا جو شریعت کی کتابیں ہیں، اگر ایک شخص جو ہے، جو بلیورز ہے، جو یسوع مسیح کو ماننے والا ہے، یسوع مسیح پر اعتقاد اور بھروسہ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی ان 5 کتابوں کو ضرور پڑھے، اس کا مطالعہ کرے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں۔ اور میرے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں مختلف ڈینومینیشن سے جو آج اس آڈیوز کو سن رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور اس ورس کو بھی جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں، کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا، یہ جو نبوت کی کتاب ہے، جو پیشن گوئیوں کو بیان کرتی ہے، خدا یسوع مسیح کے آنے کا ذکر کرتی ہے، مسیح یسوع کے مصلوب ہونے کا ذکر کرتی ہے، مسیح یسوع کو آسمان پر جانے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتی ہے، بتاتی ہے، اور یہ بھی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ مسیح یسوع کے سارے معجزات کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں عہد عتیق کے اندر سب کچھ ملتا ہے، مسیح یسوع کے آنے کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں ملتی ہیں، مسیح مصلوب کے بارے میں یشعیاء 53 باب میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، خدا کے کلام کی حقارت کرتے ہیں، خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ شریعت کی کتابیں ہیں، یہ شریعت کی باتیں ہیں، یہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی، ہم شریعت کے محتاط نہیں ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جائے کہ آپ جب کلام سناتے ہیں تو آپ اس کلام مقدس میں سے ہی تو ورس لے کر اپنے لوگوں کو سناتے ہیں، جیسے کہ آج میں نے ایک حوالہ آپ سب کے لیے رکھا ہے، دوسرا تواریخ اور اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت۔ تو یہ حوالہ جو ہے یہ بھی عہد عتیق کے اندر لکھا ہے، اور اب میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو تلاوت کریں۔ میں آپ کے لیے تلاوت کلام پاک سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔ اب یہاں خدا کے کلام کے اندر، عہد عتیق کے اندر یہ بات مرقوم ہے، اور خداوند خدا نے کہا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، اگر آج ہم یسوع مسیح کے نام سے بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم بدروہوں کو نکالتے ہیں،
کوڑیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کمزوروں کے لیے دعا کرتے ہیں، بے وجودوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے نام سے ہی کرتے ہیں نا، ہم خداوند کے نام سے ہی کرتے ہیں نا، ہم کسی اور کے نام سے تو کرتے ہی نہیں، کیونکہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے تو کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا۔ اگر ایک نام بخشا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا ہی نام ہے، اور اسی کے نام کے وسیلے سے ہی تو ہم بچائے گئے ہیں، اسی کے نام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کے اندر خدا کام کرتا ہے، اور آج اسی نام کے وسیلے سے ہم بحال کیے جاتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب میرے لوگ، جو میرے لوگ ہیں، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خداوند نے تو آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہوا ہے، خدا نے تو آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ خداوند کے آئین کو، قوانین کو، خداوند کی باتوں کو جو خدا کے کلام سے ہیں ان کو سیکھیں اور سمجھیں۔ اور یہی حوالہ جات جو ہیں آپ عہد عتیق سے نکال کر آپ پرپٹ پہ کھڑے ہو کے بیان کرتے ہیں، اور جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں کہ یہ شریعت کی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھے ہیں، تو اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اب شریعت جو ہے ہم پہ لاگو نہیں ہے، ہم پہ اپلائی نہیں ہے، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل کے اندر 6 باب کے اندر مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں توریت اور شریعت کو منسوخ کرنا نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند خدا جو ہیں، یسوع مسیح ناصری جو ہیں، وہ اس کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند ہمیں برکت دے، خدا ہمارے ذہنوں کو، خیالوں کو کھولے تاکہ ہم خداوند کے عمیق اور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہر دفعہ ہماری رہنمائی اور ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے کلام سے ہمیں آسودہ کرتا ہے، ہمیں سیر کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اپنی محبت کو، اپنی پاکیزگی کو لانا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں، جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، وہ جو ہیں خداوند کو قبول کریں۔ اور مسیح یسوع کی یہ خوبصورت سٹیٹمنٹ جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اور مسیح یسوع نے آج سے 2018 سال پہلے، کب؟ آج سے 2018 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے یہ بتا دیا تھا، ہمیں سکھا دیا تھا، اور ہمیں یہ تربیت ہماری کر دی گئی تھی تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو آنے والے وقت میں جب کوئی ایسے مسائل اور مصائب ہماری زندگی کے اندر آئیں تو پھر ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اور خدا نے یہ ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا یہ نہ سمجھو۔ کیا مسیح یسوع نے کہا؟ یہ نہ سمجھو، یعنی موجودہ کی بات کی گئی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں، یسوع مسیح یسوع نے کہا کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ مسیح یسوع کی زمینی زندگی کے بارے میں نے آپ کو بتایا، مرنے اور جھوٹنے کے بارے میں، آسمان پر جانے کے بارے میں، یہ ساری باتیں خدا کے کلام کے اندر، عہد عتیق کے اندر تھیں، اور وہ ساری باتیں جو ہیں کلام مقدس کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں پوری ہوئیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اب یہ میں ایک سوال کرتا ہوں تمام بھائیوں بہنوں سے جو کہتے ہیں کہ جی شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی اور شریعت ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں مسیح یسوع نے، وہ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے وہ ساری شریعت اس وقت پورا کی جب وہ صلیب پر تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور سر جھکا کر جان دے دی، تو اس وقت شریعت جو تھی پوری ہو گئی۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی کہتا تھا، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو پھر میں نے ٹھوس غذا کھانی شروع کی۔ آج ہمیں دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، اور نہ ہم دودھ پیتے بچے ہر وقت اب فیڈر جو ہے اپنے منہ میں لے کر جو ہے چوستے رہیں، بلکہ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم سخت غذا، ٹھوس غذا کھانی شروع کریں، جو کہ پالوس رسول کی یہ تعلیم ہے، اور یہ خدا کے پاک روح کی تحریک سے
پالوس رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس ٹھوس غذا کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے تب تک آسمان اور زمین جو ہے وہ ٹلیں گے نہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع آج سے 2018 سال پہلے آ چکے ہیں، ان کی آمد ثانی ہو چکی ہے، اور ابھی تک جو ہے آسمان اور زمین ٹلے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی یسوع مسیح نے آنا ہے، اور یسوع مسیح آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ٹلے گا۔ لکھا کہ پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ ہمیں ان کلام کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے جو ابھی ضروری ہے کہ ہم اس کو مانیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ اس لیے دوسرا تواریخ کے اندر جو حوالہ ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں۔ آج ہماری زندگی کے اندر خاک ساری ہونی چاہیے۔ آج جو سبت کا دن خدا نے آپ کو دیا ہے، اس کے اندر آپ خاک ساری کریں۔ خاک ساری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ راکھ اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لیں، نو، بلکہ خاک ساری سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیں، اپنے آپ کو نرم کر لیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے کلام پڑھیں، سنائیں، خدا کے کلام کی منادی کریں، قوموں، قبیلوں، امتوں میں اس کی بشارت کا کام کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم جتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، کیا ہم دعا کر کے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ اندر سے آتی ہے، تبدیلی کبھی بھی باہر سے نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومیں اور قبیلیں واقع ہی تبدیل ہوں، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک شخص ساری قوم کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے؟ یقیناً ہٹلر نے جرمنی میں ایسا ہی کام کیا تھا۔ آپ دیکھیے گا ہٹلر کی زندگی کے اندر اگر ایک شخص پر ابلیس کی قوت اس قدر کام کر سکتی ہے کہ وہ ساری قوم کی خرابی کا باعث بنے، تو پھر تھوڑے سے مرد اور خواتین جو خدا کی قوت سے بھرے ہوں پوری قوم کی بہتری کا باعث کیوں نہیں بن سکتے؟ آج ہم یونائٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج ہم کلیسیاؤں کے اندر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آج خدام جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی بہت سارے خدام جو ہیں وہ کہتے ہیں میری کلیسیا، اور خداموں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی چرچ بلڈنگ ہے تو وہ کہیں گے یہ میری کلیسیا ہے، یہ میری چرچ بلڈنگ ہے، اور وہ کسی دوسرے کو آنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے دعوت نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ صرف میں ہی اس کلیسیا کا پاسبان ہوں، میری کلیسیا ہے، یہ میرا اختیار ہے۔ وہ خدا کے بندے، تو یہ تو دیکھ یہ کلیسیا کس کی ہے، یہ دلہن کس کی ہے؟ یہ دلہن خداوند یسوع مسیح کی ہے، کلیسیا اس کی ہے، اور وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو کون ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری کلیسیا ہے؟ کلیسیا تو آسمانی باپ کی ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ یہ جو چرچ بلڈنگ تو لیے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چرچ بلڈنگ میری ہے اور اس کے اندر کوئی خادم آ کر دوسرا کلام نہیں سنا سکتا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ ساری زندگی بلڈنگ تیرے ساتھ ساتھ رہے گی؟ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کے خادموں، پلیز خدا کے کلام کی طرف لوٹیے۔ آج سے کہنا چھوڑ دیجئے یہ میری کلیسیا، یہ کلیسیا خداوند کی ہے، یہ چرچ بلڈنگ جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ یہ گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کی اور اس گھر پر اپنی حکمرانی جتانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ٹھیلے لگا لیے، اور یہ اس وقت بھی ہوا۔ آج بھی بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر جو چرچ بلڈنگز ہیں وہاں خادموں نے اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میری کلیسیا ہے، اور یہاں میں آ کر خود ہی سب کچھ کروں گا، اور یہ خطرناک حالت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خاکسار بننا ہے، ہمیں حلیم بننا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی حلیم ہے، جو ڈالی جھکتی ہے، وہی پھل لائے گی، اور مسیح یسوع نے ہمیں پھل لانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہمیں خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا۔
پالوس رسول نے کہا تھا کہ مجھے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا، بلکہ مجھے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنا ہے۔ مسیح یسوع جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، اس کی طرف تکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج وقت بہت کم ہے۔ خدا نے جو آپ کو گریس پیریڈ دیا ہے، خدا نے جو آپ کو وقت دیا ہے، خداوند کی طرف آئیں، خداوند کے کلام کی طرف آئیں۔ آپ ان ڈینومینیشن ایجوکیشن سے باہر نکل آئیں۔ پھر کہتا ہوں ڈینومینیشن ایجوکیشن سے باہر نکل آئیں، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹی، بہت سارے کالجز جو پوری دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ ببلیکل ہے یا وہ تعلیمی لحاظ سے علمی طور پر ہیں، سائنسی طور پر ہیں، وہ اپنی اپنی ایجوکیشن، اپنی اپنی دکان اور ان ایجوکیشن کی اپنی اپنی دکانداری ہے۔ لیکن بائبل مقدس کی ایجوکیشن صرف ایک ہے۔ بائبل مقدس ایک ہے، ہم ایک ہیں، ہمارا مسیح یسوع ایک ہے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ پاک بنو جیسا میں ہوں۔ مسیح یسوع ایک ہے، اسے ہم بانٹ نہیں سکتے۔ پلیز آئیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان ایجوکیشن سے باہر نکل آئیں، کیونکہ کوئی بھی ڈینومینیشن جو ہے وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی۔ کوئی ڈینومینیشن آپ کے گناہ معاف نہیں کر سکتی۔ کوئی ڈینومینیشن جو ہے آپ کو پاکیزگی کی روح نہیں دے سکتی۔ کوئی ڈینومینیشن جو ہے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں دے سکتی۔ اگر دے سکتا ہے تو خدا کا زندہ کلام ہے کہ جب آپ بائبل مقدس کو آپ پڑھیں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو آپ زندگی پائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم زندگی پاؤ گے، کثرت کی زندگی پاؤ گے، اور مسیح یسوع کے یہ الفاظ ہیں، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی بری راہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر بہت ساری بری باتیں، برے خیالات ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ہم ہر وقت ہر لمحہ بری باتیں سوچتے رہتے ہیں، کسی کو گرانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ جب ہم اتنا وقت کسی کو گرانے کے لیے ہم صرف کرتے ہیں، تو یہی وقت ہم کسی کو اٹھانے کے لیے ہم یہ صرف کریں، کسی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے لیے دعا کریں، کسی کے لیے ہم رکھنے میں کھڑے ہو جائیں، کسی کے لیے ہم ہیلپ کر دیں۔ اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ روپے پیسے کے ذریعے، دعا کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیوہ ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہاسپٹل کے اندر بیمار ہے، آپ وہاں جا کر آپ اس کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف طریقوں سے خداوند کے دیدار کے طالب ہو سکتے ہیں، اور اپنی بری راہوں سے ہٹ کر زیادہ وقت آپ خداوند کی طرف لگا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ آسمان سے سن کر آپ کی دعاؤں کا، بر وقت دعاؤں کا جواب دے گا۔ آج بہت بری حالت ہے کلیسیاؤں کے اندر، دعا کی کمی، یونٹی کی کمی، اور ڈس یونٹی قائم ہو چکی ہے، محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، جو مسیح یسوع نے کہا تھا۔ واقعی ہی ایسا ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، اور خدا کا روح تم پر چمکے گا۔ کوئی بھی قوم اتنی بری نہیں کہ خدا اسے تبدیل نہ کر سکے، کوئی بھی کلیسیا ایسی نہیں کہ خدا اسے تبدیل نہ کر سکے۔ اسرائیل کو ابلیس برباد نہ کر سکا، خدا نے اسے اپنی نظروں سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضلوں سے بچا لیا۔ بنی اسرائیلی قوم کو اس مصر کی غلامی سے بچا لیا، اس مشکل سے، پریشانی سے آزاد کر دیا، اور فرعون کے ان آنی پنجوں سے اپنے لوگوں کو رہائی بخش دی۔ وہ خدا تو کل بھی یہ کام کرتا تھا نا، وہ آج بھی یہ کام کرتا ہے، اور جب تک آسمان اور زمین قائم ہے اور ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی نہ ٹلے گا، تب تک بھی یسوع مسیح ناصری یہ کام کرتے رہیں گے۔ سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی بری روشوں سے پھریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تب پھر خدا ہوگا بلند، اس کا نام ہوگا سربلند، اور اس کی جے جیکار ہوگی۔ آسمان پر فرشتے ہالےلویا ہالےلویا کا نعرہ لگائیں گے، اور زمین پر سلامتی کے گیت گائے جائیں گے۔
حمد و ستائش ہوگی، شکر گزاری ہوگی، کیونکہ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد راست بازی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو بحال کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ملک کو وہ بحال کرنا چاہتا ہے، کلیسیاؤں کو بحال کرنا چاہتا ہے، گھرانوں کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مصائب اور مسائل کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، خداوند ان کو نکالنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اس حوالے کو غور سے پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی شخص قوم کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ تب اگر میرے لوگ، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لوگ جا کر اکثریت کو ووٹ دیں یا درخواستیں لکھیں، بلکہ یہ کہا کہ دعا کریں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم نے اپنے طریقے سے کام نہیں کیا، ہم نے اپنے خیالوں کے ذریعے کام نہیں کیا، ہم نے اپنے دل سے کام نہیں کیا، ہم نے اپنی عقل سے کام نہیں کیا، ہم نے وہ کام کیا ہے جو ہماری بے عقلی نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں عقل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ خدا خود ہمارے ملک کو بحال کرے گا، ہماری کلیسیاؤں کو بحال کرے گا، گھرانوں کو بحال کرے گا، اور خدا ہمیں اپنے جاہ جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرے گا۔ کیونکہ ایمان رکھنا، کیونکہ اگر خداوند پر ایمان رکھیں گے، خداوند پر توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، تو وہ آپ کو کیا کرے گا؟ بحالی کی طرف لے کر جائے گا، کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر جائے گا، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور عزیز و ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ روشنی کی طرف آئیں، وہ تاریکی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے، آپ کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں، بلکہ خداوند یہوہ خدا، یہوہ پاک خدا نے یہ ممکن کیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو، یسوع ناصری کو اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، وہ ہمیں ہلاکت سے نکالنے کے لیے، ابدی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اگر آج بھی اگر آپ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، خدا کے کلام کو مانتے ہیں، تو پھر اس بات کو یقین جان لیجئے کہ خدا کا کلام کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جب میں نے شروع میں کہا خدا کی شریعت کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، توریت کے بارے میں، تو میں نے یہ بتایا کہ خدا کے کلام کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، جو مسیح یسوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ تو ہم نے ریسیو کر لی، چن لی، اپنے لیے علیحدہ کر دیں، لیکن جن پر عمل کرنے کی ضرورت تھی، جن کو ماننے کی ضرورت تھی، ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جیسا کہ آج سبت کا دن ہے اور ہمیں سبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سبت کی ویلیو کو ماننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے سبت کے تعلق سے جو ہمیں اپنے آئین، اپنے قوانین دیے ہیں، کیا اس کے مطابق آج ہم چلتے ہیں، کہ ہم شریعت کی اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ حوالہ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور میرے ساتھ نکالیے۔ یشعیاہ کی کتاب، اس کا 58 چیپٹر، اور اس کا خوبصورت اور پیارا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ 13ویں آیت سے لکھا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اور اپنا کاروبار نہ کرے، اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، کیونکہ یہ خدا کے منہ سے ارشاد ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سبت کی یہ ویلیو ہے کہ ہمیں خداوند کے دن کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کلام اقدس کے اندر لکھی ہیں۔
خداوند کی پوائنٹڈ کی ہوئی عیدیں، خدا نے جو 7 عیدیں بنی اسرائیل کو دی تھیں، وہ بھی ہم پر لاگو ہوتی ہیں کہ ہم ان کو مانیں، ہم ان کا اقرار کریں۔ ہاں، کچھ ایسی باتیں ہیں شریعت کے اندر جو اب ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو قربانی ہے وہ آج ہماری زندگی کے اندر موقوف ہو گئی ہے، یعنی بیلوں اور بکروں کی قربانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، موقوف ہو چکی ہے۔ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے اب اصلی برا یسوع ناصری میرے اور آپ کے لیے قربان ہو چکا ہے۔ آج ہیکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہودی بھی کہے کہ میں قربانی کروں تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہیکل نہیں ہے۔ لاوی کی کہانت ختم ہو چکی ہے۔ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی باتوں کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے ربی، شاؤل اور بہت سارے ایسے لیڈر، فقی اور فریسی بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی روایات بنائی ہوئی تھیں، اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اپنے قول و فعل کے مطابق کلیسیا کو چلانے کی کوشش کرتے تھے، کلیسیا کے اندر بگاڑ لانے کی کوشش کرتے تھے، اور خداوند کو نیچے اور اپنے آپ کو اوپر کرنے کی ضرورت کو زور دیتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کے کلام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو اوپر رکھتے ہیں، اور یہی قوم رومن نے کیا۔ کیا آج ہمارے اندر سوچ ختم ہو چکی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر پرکھنے کی روح ختم ہو چکی ہے؟ کیا خدا آج ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اویئرنس نہیں دیتا؟ یقیناً خدا تو اویئرنس دیتا ہے، خدا تو ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، لیکن پھر کہوں گا کہ ڈینومینیشن ایجوکیشن جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے، ہماری بڑھوتی نہیں ہوتی، کلیسیائیں ترقی نہیں کرتی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی پوائنٹڈ کی ہوئی عیدیں، جو خداوند نے کہا کہ یہ میری عیدیں ہیں، آج ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے ان احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تب پھر ہم جب دعا کریں گے تو ہماری دعا سنی جائے گی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اگر دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ آج بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم دعا پر دعا تو کرتے ہیں لیکن سنی نہیں جاتی، کیونکہ ہم اس کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، ہم نے خداوند سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، ہم خدا سے جدا ہو چکے ہیں۔ آج بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں اور میری اولاد مسیحی ہے اور میں مسیحی گھرانے سے آیا ہوں اور میرے جتنے آباء و اجداد تھے وہ سارے مسیحی تھے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ ایک لفظی بات ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، خدا نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا، اور جو خدا کے فرزند بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں نا، وہ مسیحی کہلائے جاتے ہیں۔ بک آف ایکٹس میں اگر آپ دیکھیں، رسولوں کے اعمال میں، تو ہمیں وہاں ذکر ملتا ہے کہ جتنے غیر قوم لوگ تھے، یہودی اور غیر قوم سے لوگ تھے، غیر قوم سے جو لوگ آئے تھے، جو مسیح کو نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے یسوع مسیح کو سنا، دیکھا، تو اس پر ایمان لائے، اور پہلی دفعہ انطاکیہ کی کلیسیا کے اندر مسیحی لوگ کہلائے گئے۔ اگر کوئی شخص اگر آج کہتا ہے کہ میں آباء و اجداد سے مسیحی ہوں، تو وہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی شخص نے مسیح کو قبول ہی نہیں کیا، اس کا اقرار ہی نہیں کیا، تو وہ اس کے کیسے دیدار کا طالب ہو سکتا ہے؟ کیسے اس میں مسرور ہو سکتا ہے؟ یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر جو اولاد پیدا ہو رہی ہے، کیا وہ مسیحی ہے؟ ہاں، مسیحی گھرانے کے اندر تو وہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی تب ہوگا جب جوان ہوگا، جب اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا، یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا، تو مسیح کی جماعت میں وہ شامل ہوگا، پھر وہ مسیحی کہلائے گا۔ اور آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے بہت سارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان باتوں کو بیان نہیں کرتے تھے، ان سچائیوں کو نہیں بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی ہم تو پشت در پشت مسیحی کہلاتے ہیں، چاہے انہوں نے کتے بپتسمہ لیا ہوئے یا نہ لیا ہوئے، یسوع نو قبول کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے، نامی گرامی مسیحی۔ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے ایسی سوچوں سے، ایسے خیالوں سے۔ ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، جب ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں گے اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، تو خدا ہمیں اس کا بر وقت جواب دے گا۔ خدا ہمیں جواب دینا چاہتا ہے، خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی طرف لوٹیں، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی طرف آئیں، لیکن مسیح یسوع یہ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہو میرے پاس آؤ۔ آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں آپ خداوند کو دیں، کیونکہ خدا کے کلام میں افسیوں کی کلیسیا کے اندر جب پولس رسول نے لیٹر لکھا تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ ہمیں حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جسمانی مقاموں میں ہیں۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہم خداوند کے صحیح دیدار کے طالب ہو سکتے ہیں، تب ہم اس کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کلیسیاؤں کے اندر سچائی کو قبول ہی نہیں کیا گیا، جبکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج لوگ سچائی جاننا ہی نہیں چاہتے، سچائی کو پڑھنا نہیں چاہتے، سچائی کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ مسیح یسوع نے کہا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو۔ تو ہم کیوں نہیں واقف ہوتے؟ ہم کیوں نہیں سنتے؟ مسیح یسوع نے کہا کہ تم سنتے ہوئے نہیں سنتے، جانتے ہوئے نہیں جانتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے تمہاری آنکھیں بند کر دی ہیں۔ روحانی طور پر ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ جنگ گوشت اور خون کی نہیں بلکہ یہ روحانی جنگ ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایماندار بھی آج اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت سارے ایماندار اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابلیس کا ہر ایک وار جو ہے، جو وہ آپ پہ چلاتا ہے، وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی پروڈکشن جو ہے، آپ کا جو رابطہ ہے، آپ کی جو رہنمائی ہے، وہ خداوند کرتا ہے۔ وہ آپ کو بحال کرتا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر مقابلہ کرتا ہے۔ اگر ابلیس آپ کی زندگی کے اندر ہے تو وہ اس کو دور کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسے حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں کہ آپ جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں، تو پھر آپ یسوع مسیح کے دیدار کے طالب ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اگر آپ خدا یسوع مسیح کے نام سے کہلائیں گے تو پھر ابلیس آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ضروری بات ہے کہ ہم اس جنگ کو سمجھیں۔ آسمانی جنگ کی ہلکی سی جھلک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دانیل کی کتاب اس کا 20واں باب ضرور پڑھیے گا، اور اس کی 10 سے 12 آیت ضرور پڑھیے گا کہ دانیل جو ہے 21 دن تک روزہ رکھ کر خدا کے جواب کا انتظار کرتا رہا، تو پھر فرشتے کو جواب لانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ 21 دن تک وہ دعا کنٹینیو کرتا رہا، روزہ اس نے رکھا۔ کچھ لوگ اس بات پر پریشان ہو کر سوچتے ہیں کہ ابلیس کی فوجیں آسمان پر کیسے لڑائی کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سوچتے تھے کہ آسمان پر
خدا حکومت کرتا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ 3 مختلف آسمان ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے، لیکن کون سے آسمان پہ ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا آسمان وہ جہاں خدا رہتا ہے، آسمانی ہیمن، اوریجنل خیمہ، جہاں خدا یہوہ پاک خدا رہتا ہے۔ دوسرا وہ آسمان جہاں چاند اور ستارے ہیں، غیر مخلوقیں ہیں۔ اور تیسرا زمین کے ارد گرد کا آسمان یعنی فضا، جہاں پر ہم موجود ہیں۔ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، اور فرسٹ آسمان کے بعد جو سیکنڈ آتا ہے وہاں ابلیسی قوتیں ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کو اپنی زندگی میں قبول کریں اور روحانی طور پر، جسمانی طور پر خداوند میں بڑھتے رہیں، اس کی تعظیم کرتے رہیں اور ہم اس میں آگے بڑھتے رہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم ایماندار مل کر یونٹی کے ساتھ دعا کریں، مل کر خدا کے کلام میں آگے بڑھیں، یسوع کے نام میں دور کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ پھر حقیقی طور پہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دیدار کے طالب ہوں گے۔ اور پھر ہم جب اپنے آپ کو خالی کریں گے، جب خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، اپنی بری روشوں سے باز آ جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کو جو آسمان پر ہے، جو اس کا اچھا خزانہ ہے، وہاں سے بلیسنگ کو ریسیو کریں گے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد جب ہم بحال کیے جائیں گے، تب پھر ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ ہر کوئی، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، قبیلے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے مسیح یسوع آئے ہیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کلام مقدس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند ہمیں برکت دے، خدا ہمارے ذہنوں کو، خیالوں کو کھولے تاکہ ہم خداوند کی ان باتوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ رحم کرتا ہے، وہ شفقت کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ ہماری بڈھی ہڈیوں کے اندر جان ڈالتا ہے، ہماری بیقراری کے اندر ہمیں قرار دیتا ہے، ہماری زور بنتا ہے، ہماری طاقت بنتا ہے، ہماری جان بنتا ہے۔ اور جب ہم خداوند سے دور ہوتے ہیں تو وہ خدا ہمیں نزدیک لے کر آتا ہے۔ اے خدا میری جان کو چھڑا، ابلیس کی ان تاثیروں سے چھڑا، تو وہ خدا آپ کو چھڑانے میں ہر وقت، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ معاف کیجیے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، زبور 6 میں وہ کہتا ہے کہ میں کراتے کراتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں اور ہر رات میرا بستر جو ہے تر ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے دیدار کے طالب ہونا تو پھر آپ بھی روئیں، آنسو بہائیں، اس کے دیدار کے لیے کوشش کریں۔ آنسو جب آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی، خدا کی پریزنٹس آپ کے پاس آئے گی، خدا کی حضوری آپ کے پاس آئے گی، آپ کی آنکھیں جب نم ہو جائیں گی، تب آپ حقیقی طور پہ خدا کے دیدار کو سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ خدا کہتا ہے سب بدکردارو میرے پار سے دور ہو جاؤ، کیونکہ خداوند نے آپ سے پیار کیا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ بدکارو دور ہو جاؤ، خداوند کی طرف آؤ، راستے کی طرف آؤ، خداوند کی طرف آؤ، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بدکاری میں، گناہ میں پھنسے رہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے نکل کر اس کے دیدار کے طالب ہو جائیں، اس کی آرزو کریں اور اس کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں۔ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو۔ آج اس دعا کے ساتھ آپ میرے ساتھ متفق ہو کر اس بات کی شکر گزاری کریں کہ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجائب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تصدیق کی ہے۔ تو نے ہمیں اپنے انصاف میں آگے بڑھایا ہے، تو نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو نے ہماری رہبری کی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر دشمن جو ہے آپ سے دور ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا، اور جن شہروں کو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہاں آپ کو پہنچائے گا، اور وہ شہر ہے آسمان پر۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر جب آپ قبول کریں گے، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، تو پھر آپ آج اس زبور کے ساتھ میرے ساتھ متفق ہو کر، اگر آپ اس کے دیدار کے طالب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں، تو پھر آپ بزرگ داؤد کے ساتھ اور میرے ساتھ اور کلیسیاؤں کے ساتھ متفق ہو کر اس زبور کو میرے ساتھ ضرور کہیں اور پڑھیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ آپ کو بحال کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور آپ ابدی زندگی جو ہے خداوند کے گھر کے ساتھ پیوستہ رہ کر گزار سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اگر آپ اس کے دیدار کے طالب ہونا چاہتے ہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنی زندگی خداوند یسوع کے سپرد کر دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ آج آپ نے کچھ وقت خداوند کے کلام کو دیا، خدا کے کلام کی باتوں کو سنا، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کیا، ان سچائیوں کو آپ نے سنا، سیکھا اور سمجھا۔ اس کے وسیلے سے خداوند آپ کو، تمام کلیسیاؤں کو، تمام خدام کو، لیڈرز کو، ڈیکنز کو، اور تمام وینجلسٹ کو، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، خداوند ان کو برکت پر برکت دے۔ کون سی برکت؟ وہ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور مجھے اور آپ کو دی ہے، وہ آج خداوند برکت آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی دینا چاہتا ہے۔ اس برکت کو آج یسوع کے نام میں قبول کیجیے، اور کہیے میرے ساتھ کہ میں یسوع کے نام میں ان ساری بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مالک خداوند میری زندگی کے اندر جہاں کہیں بھی گھاٹی کمزوری تھی، آج اس کا میں اقرار کرتا ہوں، اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج سے میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ آج میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تجھ میں مسرور رہوں گا، تجھ میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتا رہوں گا، اور اپنی زندگی خداوند تیرے سپرد کروں گا۔ تو مجھے مستحکم کر، اثر نوجوان کر، اور مجھے پاک روح دے، پاک حکمت دے، دانش دے، اور اپنے پاک زور کو میری زندگی کے اندر ڈال، اپنے پاک روح کی تحریک میری زندگی کے اندر ڈال، تاکہ میں قوموں، قبیلوں، امتوں میں تیرا گواہ بن سکوں، تیری گواہی دے سکوں۔ اور خداوند تو میری زندگی کے اندر، میرے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اپنے پاک روح کے وسیلے سے مجھے بحال کر۔ جب آپ یہ دعا کریں گے
تو خدا یقیناً آپ کو برکت دے گا اور آپ کو سلامت بخشے گا اور اپنی راہوں پر آپ کو چلائے گا۔ ایک بار پھر شبات شلوم، سبت کے دن آپ کو مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ اس کلام کا پڑھا، سنا اور سیکھا، اور آپ کی زندگیوں میں یہ خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ گاڈ بلیس یو۔